صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و تابعین بعدهم وبعرض خلقك وبرحمتك وبنصرتك وبمداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وفا اور جفا کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ نیکی اور بدی. وفا نیکی ہے، جفا بدی. وفا جفا کی ضد ہے. جس طرح ایمان کی پرکھ کفر سے ہے، اسی طرح وفا کی پرکھ جفا سے ہے. جفا ظلم ڈھاتی ہے، وفا قدموں میں بس بس جاتی ہے. جفا بستر کے تیر چلاتی ہے، وفا محبوب کے بل پر جاتی ہے. جفا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وفا ساتھ رہتی ہے. جفا جب حد سے بڑھ جائے تو ہجرت کا عمل وجود میں آتا ہے. وفا جب حد سے بڑھ جائے تو مرنا جینا ایک ہو جاتا ہے. ایسے میں جان وفا حضرت ابو علی خسر العزیز کی جانب سے یہ اذن آتا ہے کہ میں اس عمل کی وصیت کرتا ہوں کہ میری محبوب بیٹی انیس اختر سلم اللہ کی قبر میرے پہن سے ہو. وفا اور عطا کا چوری دامن کا ساتھ ہے. وفا کی رنگ رنگا رنگ. ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ کا غلام تھا. شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شہید ہوا. مرحبا مکرما مشرف. ساتھ شہادت کی سعادت سے مسعود ہو کر اہل بیت میں شمار ہوا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں. اسی طرح فیروز شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وفادار تھا. حضور کے ہمراہ شہید ہوا. مرحبا مکرما مشرفا. فیروز کا شمار اہل بیت میں ہوا، اور یہ عطا کی حد ہے. قبیلہ مضر کا ایک گمنام بدو فیروز مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی غلامی سے مشرف ہوا. وفا کی ادائیں مولا کو بھا گئی، حتیٰ کہ کربل کے میدان میں شہزادہ کونین کی حمایت میں شہید ہو کر اہل بیت میں شمار ہوا. اللہ اللہ، یہ کیا تھا؟ وفا کا ایک اعجاز. اب غور طلب ایک نقطہ غور فرمائیے. وفا اگر گمنام بدو کو غلامی سے اٹھا کر اہل بیت میں شمار کرا سکتی ہے تو جفا اہل بیت سے اٹھا کے اسے کس بستی میں پھینک سکتی ہے؟ وفا اگر گمنام بدو کو غلامی سے اٹھا کر اہل بیت میں شمار کرا سکتی ہے تو جفا اہل بیت سے اٹھا کر اسے کس بستی میں پھینک سکتی ہے؟ ہمارے شہر وفا کی آن ہے، شان ہے، جان ہے اور پہچان ہے. جان وفا حضرت ابو انیس خسر العزیز نے وفا کو جو توقیر بخشی، وہ بھی وفا کی تاریخ میں ایک انوکھا باب ہے. اپنی صاحبزادی انیس اختر سلم اللہ کے بارے میں فرمایا، یہ میری حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی بیٹی ہے. بہت صاف ستھری، سعیدہ، سائدہ، طاہرہ، ماشاءاللہ.
اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ یہ کلام کسی جوش و خروش کے تحت نہیں، حقیقت پہ مبنی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جن قدموں پہ سے یہ چل کر آئی ہیں میں ان کا قدردان، جس اخلاق سے المقام النجات صاحب المقبول مصطفین دارالاسلام میں میری اس بیٹی نے اپنی خدمات پیش کی، طریقت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا اپنے عالم شباب کو ٹھکرا کر دارالاسلام کی طرف روانہ ہونا کبھی نظر انداز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی خدمات و محنت قابل دید و داد ہے، اور یہی میری اور اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ مزید یہ ان کا ادب میرا ادب، ان کی تکریم میری تکریم، ان کی تعظیم میری تعظیم فرما کر وفا کے علم کو بلند کر دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے بیان اور استاد کو اپنی طریقت سے خارج اور اپنے فیض سے محروم فرما کر وفا اور جفا کے درمیان حد فاصل قائم کیا۔ اے طالبان طریقت مبارک ہو آپ سب، آپ سرکار ابو انیس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ لجپال فرید کو توڑ دے نہیں، یہ وفا ہے، اور یہ انہی کا خاصہ ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ لجپال فرید کو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے اور چھوڑ دے نہیں۔ اب انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقتباسات۔ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم عین النعیم ہیں اور دائم النعیم، کسی کا بھی ان کے حضور سے خالی آنا ان کی شان کے شایع نہیں۔ میرے آقا کریم عین النعیم دائم النعیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کرم سے مولائے کریم حلیم و عظیم قادر و قدیر نے میری تقدیر بدل دی، الحمدللہ رب العالمین۔ مجردین پہ یہ عنایت، میں گنہگار و بدکار ہوں اور کسی بھی طرح سے انعام کرنا اہل ہوں نہ مستحق۔ بے شک یہ مجھ پہ میرے مولائے کریم کا انوکھا کرم ہے کہ مجھ حقیر و فقیر کو احسان عظیم، جہاد کبیر اور طیب و مبارک محبت عطا ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مردوں کا اکھاڑا ہے، اللہ سبحانہ کی قسم، اللہ سبحانہ ہی کے خاص فضل و کرم سے کئی سو سال بعد یہ مردوں کا اکھاڑا ہے۔ اللہ سبحانہ کی قسم، اللہ سبحانہ کے خاص فضل و کرم سے کئی سو سال بعد لگا، یعنی صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ کے فضل کرم سے یہ اکھاڑا لگا، اور تو نے اے ارے بابرے اسے بچوں ہی کا کھیل سمجھا ہے، یا ہیو یا قیوم۔ یہاں ذکر الہی کی ایسی مدارس ہوا کریں گی جو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہوئی، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام کے فضل و کرم سے اب یہاں اللہ سبحانہ کے ذکر کی گونجیں پڑیں گی، ایسی گونجیں جن سے دنیا کا کونا کونا گونج اٹھے، یا حی یا قیوم۔ شیخ کے سوا کسی اور کو اپنا حال کبھی مت بتا، شیخ کے سوا کسی اور کو اپنا حال کبھی مت بتا، نہ ہی کسی کے سلام کو جا، اگر کوئی تیرے پاس آوے تو اس کی شرعی تعظیم کر، شرعی حدود سے تجاوز مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ذو الجلال والاکرام نے
تجھے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، ساری دنیا میں تیرا کوئی بھی نہیں، پھر یہ تعلق کیسا؟ تو ہر کسی سے اپنا تعلق توڑ، ہر تعلق توڑ، ہر کسی سے توڑ، تو اپنے تعلق اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جلالہ والاکرام سے جوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جلالہ والاکرام کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ۔ تو کسی کے بھی کسی معاملہ میں کوئی دلچسپی نہ لے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی مداخلت کر، تیرا یہاں کوئی بھی نہیں، جب تک تو ان سے اپنی نسبت پیدا کر، یہی تیرا کمال اور یہی تیری مراد اور یہی تیری شاہکار ہے۔ ہر نسبت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ، جس قیمت پہ جوڑ سکے جوڑ، ہر تعلق توڑ اور ہر قیمت پہ ان سے جوڑ، ان سے مل، ان سے جل، ان سے کہہ، ان سے سن، ان کے علاوہ کسی اور سے کوئی واسطہ مت رکھ، کبھی مت رکھ، نہ کسی سے کچھ کہہ، نہ کسی کی سن، نہ کسی کی مجلس میں بیٹھ، نہ ہی کسی سے کسی قسم کا کوئی میل جول رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تیرا یہاں کوئی بھی نہ ہمدرد ہے نہ غمگسار۔ اگر تجھے کہیں سے کوئی فیض نہیں ملا تو بے دل نہ ہو، در مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کبھی خالی نہ لوٹے گا۔ یہ در ہر امتی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، صرف ایک ان کا در ہے جہاں تجھے امان مل سکتی ہے، اس در پہ جا اور واپس مت آ۔ آمین ثم آمین۔ جو ہر در سے خالی رہے وہ اس در پہ جائے، جسے کسی در سے نہ ملا وہاں پہ آئے آمین۔ وہ تیرے سرور و پرور ہیں الحمدللہ۔ اپنا رشتہ ان سے جوڑ، ان کے سوا ہر رشتہ توڑ، یہی محبت کا اسرار ہے۔ صرف وہ باقی اور ہر شے فانی ہے۔ تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو جا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے پیکر اور انسانیت کے سب سے بڑھ کر محسن ہیں، تجھے کبھی واپس نہ لوٹائیں گے۔ تو مر جاتا پر ان صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کبھی وہاں نہ جاتا۔ تو کچھ کہہ، تو نے انہیں مانا ہی نہیں، ورنہ وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی نہ جاتا اور کبھی بھی نہ جاتا۔ تو نے اپنے کہیں شاہ سمجھا ہے، اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا سمجھتا کبھی یہ حالت نہ ہوتی، کبھی یہ حالت نہ ہوتی۔ بے شک تیرا وہاں سے اٹھ کر وہاں جانا فتویٰ میں شرک اور تقویٰ میں کفر ہے۔ جسے یہاں شفا نہ ملی کہیں بھی نہ ملی۔ جو اس در کا گدا انہیں جو اس در کا گدا نہیں در در کا گدا ہے۔ کمال ابدیت، تیرا کمال اپنے آپ کو ان کے در تک پہنچانا ہے۔ اگر تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو سمجھ تو کہیں بھی نہیں پہنچا۔ ہر نسبت کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تو ان سے منسوب نہیں ہوا تو سمجھ کہ کسی سے بھی منسوب نہیں ہوا۔ ان تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، ہر کسی نے اپنی راہ بیان کی۔ کوئی تقویٰ سے پہنچا، کوئی شہر کی بدولت، کوئی مال دے کر، کوئی جان دے کر، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ مردانہ وار اٹھ، رکھتے سفر باندھ، سینہ تان کر دندناتا ہوا چل۔
تیرے آنی عظمت کے سامنے پہاڑ رائی کے دانے اور سمندر چلو بھر پانی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. تیری راہ میں کبھی کوئی نہ آ سکا، نہ ہی تجھے کوئی اس راہ سے دور ہٹا سکا. تو مردان حق کا مایا نا ثبوت ہے. تیرے سامنے کھڑنے کی کسے بھی تاب نہیں اور نہ ہی کوئی جرأت. بیٹھنا جمع مردی نہیں، نہ ہی کوئی سبیل ہے. تو اپنے آپ کو جیسے بھی ہو سکے وہاں تک پہنچا. پھر سن، اگرچہ ہر منزل کے ہادی مطلق اللہ ہیں، پھر بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہرگز اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی کوئی تجھے وہاں تک پہنچا سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام کے رسول اکرم و اجمل ہیں. اگر تو اپنے رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا تو کیا تیری منزل اور کیا تیرا زہد، کیا تیری نماز، کیا تیرے درود میرے آقا رؤوف الرحیم اور کریم ہیں. پھر کیوں کر تیری دستگیری نہ فرمائیں گے اور کیوں کر تجھے خالی واپس لوٹائیں گے. وہ کون و مقام کے سرور اور تو ایک ناچیز مخلوق. ان کی رحمت کبھی تجھ کو مایوس نہ ہونے دے گی. تیرا ان کی راہ میں رولنا اور ان کے فراق میں بھولنا تیرے سب سے بڑھ کر خوش بختی ہے. تو ہمت نہ ہار. تیرے آقا رحیم و کریم اور رؤوف و رحیم ہے. ان کی محبت زندگی کی اصل اور مبدا وصل ہے. تو اپنے دل کو ہر خیال سے خالی کر. تیرے خیال پراگندہ ہیں، انہیں طہر کر. ہر سو ہیں، یکسو کر. پست ہیں، بلند کر. خیالات کی پاکیزگی بلندی اور یکسوئی انسانی معراج کی اصل ہے. جب تک تیرے خیالات پاکیزہ نہیں ہوتے یکسو نہیں ہوتے، اور جب تک یکسو نہیں ہوتے کبھی کچھ نہیں ہوتا. ہائے تیرے دل میں لاکھوں بت جلوہ گر اور تو توحید کا دعوے دار ہے. تو ان سب کو توڑ، ان سب کے سر پھوڑ. جب تک تیرے اس دل میں ایک بھی بت باقی ہے، یہ کعبہ نہیں بت قطع ہے. تو ہر بت کو اس کعبہ سے گرا دے. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رؤوف الرحیم عین النعیم خالق کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے شافعی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کون و مقام کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام کی، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام کی قسم اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واللہ باللہ تاللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام لا ریب فیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. وہ کائنات کے مختار کل ہیں. یہی میرا ایمان ہے. امت کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض کے ایسے چشمے پھوٹیں گے جو قیامت تک جاری رہیں گے. ماشاءاللہ کبھی بند نہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
ایک گمنام جنگل کی خاموش پرکیف فضاؤں میں ایک حقیر سراپا تقصیر فقیر کا ایک تاریخی نعرہ، میرے آقا و مولا جانب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ زندہ باد، میرے حضور اقدس جانب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ زندہ باد، میرے مہدی جانب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف زندہ باد، میرے رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ زندہ باد، ہدایت کی اصل زندہ باد، فقر کا حاصل زندہ باد، ظاہر کا ہیلا زندہ باد، قرب کا وسیلہ زندہ باد، میرے مولا کی سنت اطہر و اکمل زندہ باد، زحمت کی روح زندہ باد، رحمت کی جھوٹ زندہ باد، میرے آقا و مولا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول زندہ باد، میرے آقا و مولا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل زندہ باد، جناب سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ میں حضور اقدس و اکمل جناب رسول اکرم و اجمل الطیب و اطہر جانب فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پہ نہیں، نالین مبارک کے نقوش مبارک پہ فدا ہوں، اور میری یہ تمنا کسی بھی طرح بادشاہ سے کم نہیں۔ یا حیو یا قیوم تیرا بندہ بن کر آیا ہوں، نہ پیر بن کر آیا ہوں، نہ شیخ بن کر آیا ہوں، ایک بندہ بن کر آیا ہوں، مسکین بن کر آیا ہوں، فقیر بن کر آیا ہوں، حقیر بن کر آیا ہوں، تیری خدائی کا خادم بن کر آیا ہوں۔ یا حیو یا قیوم ہم نشین تو کیا جانے ان کی شان، میں ایک مدت سے کھڑا پانی پانی ہوئے جا رہا ہوں، ارے میں اور اندر جاؤں ہرگز نہیں، میں کسی بھی طرح ان کے حضور میں حاضر ہونے کے لائق نہیں، شرمندہ ہوں، نہایت شرمندہ، میں ان کے روبرو ہونے کی تاب ہی نہیں لا سکتا، نہ ہی استعداد ہے، میرا ان کے خیال میں رہنا ان کے وسائل سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ یا حیو یا قیوم یہ مقام جلد بازوں کا نہیں، جان بازوں کا ہے، یہاں جو آ جاتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے، یہاں وہی آتے ہیں جنہیں وہ خود بلاتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی یہاں آنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہاں کھڑنا ذلت نہیں عظمت ہے، رسوائی نہیں کمال عزت افزائی ہے، تو یہاں کھڑنے کی کو غنیمت جان، یہاں تک کہ بات سفید ہوں، تیری باریابی کی تمنا تیری گستاخی ہے، تیرا ان کے انتظار میں یہاں رکنا ادب محبت ہے، میں ان سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ بلانے پہ بھی اندر جانے پہ تیار نہیں، مجھے ان کے حضور اقدس میں حاضر ہوتے بڑی شرم آتی ہے۔ یا حیو یا قیوم تم کچھ کہو یا کوئی کچھ کہے، فتویٰ اور تقویٰ دین کے دو مختلف مقام ہیں، ایک چیز فتوے میں جائز لیکن تقوی میں ناجائز ہوتی ہے، مثلا میں نے کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں نہیں جانا، حالانکہ فتویٰ میں وہاں حاضر ہونا نجات کا موجب ہے، میں نے اس لیے وہاں نہیں جانا کچھ ہو نہ ہو
کچھ ملے نہ ملے، پر جہاں میرے آقا و مولا، میرے رؤوف و رحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم رکھا ہے، میں نے کبھی وہاں پہ قدم نہیں رکھنا، اور نہ ہی اس خاص زمین میں انسانی حاجت رفع کرنی ہے۔ پھر میں کیسے جاؤں اور کیوں کر وہاں جاؤں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے، میری سجدہ گاہ ہے، جس پاک زمین پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، میں کیوں کر اس پہ اپنے گنہگار پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ میرا ان کے خیال میں رہنا ہی میری زندگی ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج میرے گلے میں پہنا دیا جائے، تاکہ بازار دنیا کا کوئی بھی گاہک مجھے خریدنے کی کبھی ضرورت ہی نہ کرے۔ جو غلام بادشاہ کے ہاں مل جاتا ہے اسے کوئی دوسرا خرید نہیں سکتا، اور کسی بھی قیمت پہ خرید نہیں سکتا۔ بادشاہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے غلام کو کوئی دوسرا خریدے۔ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اب بھی غلام۔ میں اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی غلامی میں پیش کرتا ہوں۔ وہ میرے مولا اور میں ان کا غلام ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اب کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اور اپنی ہر جگہ جو بھی میرے پاس ہو اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دیا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے یا نہ مانے، وہ مانے یا نہ مانے، میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میری ہر شے جو بھی میرے پاس ہے ان کی ملک ہے۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نہ ہی ذاتی زندگی ہوتی ہے۔ میرا کسی سے اب کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی میں کسی کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ یہ مکتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتبہ ہے، یہ مکتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتبہ ہے، نہ میرا ہے نہ تیرا، نہ ہی کسی اور کا۔ اور بس یہ دربار ان کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی یہاں نہیں آیا۔ یہ دربار ان کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی یہاں نہیں آیا۔ جو یہاں نہیں آتا اسے یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں۔ جو نہیں آیا اس کا نہ آنا ہی بہتر تھا۔ مکینان مقام النجات صاحب المقبول مصطفین کو حضور اقدس و اکمل جناب رسول اکرم و اجمل الطیب و اطہر تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مبارک ہو۔ آج اس مبارک و مقدس مقام النجات صاحب المقبول مصطفین کی نجات و صحافت کی تقدیس لوح و قلم پہ مرقوم کر دی گئی ہے۔ اس مقام النجات صاحب المقبول مصطفین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قیامت تک قائم و برقرار رکھ یا حی و یا قیوم۔ اس مقام النجات صاحب مقبول المصطفین کی عزت و عظمت تیرے فضل و کرم سے قیامت تک قائم و برقرار رہے یا حی و یا قیوم۔ اس مقام النجات صاحب مقبول مصطفین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مکین کو ہر زمانہ میں شیطان سے محفوظ رکھ یا حی و یا قیوم۔ اس مقام النجات صاحب مقبول مصطفین صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہر مکین کو اعلیٰ درجہ کی حیا، اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کا توکل، اعلیٰ درجہ کی صلاحیت اور اعلیٰ درجہ کی صالحیت عنایت ہو یا ہی یا قیوم۔ تیری صالحیت کی عظمت کا محل فرق بوس ہو، قیامت تک قائم و برقرار رہے، آمین ثم آمین۔ تو سے کبھی کوئی ایسا قول و فعل سرزد نہ ہو جو عظمت کے ایک فرق بوس محل کو گرائے، آمین ثم آمین۔ اور تیرا خاصہ سدا لبریز رہے، یہی ہم سب کی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح تیرے جانشینوں کو بھی صالحیت کی عظمت کا یہ فرق بوس محل جو تجھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جلالہ والاکرام کے لطف و کرم سے عنایت ہوا ہے، وراثت میں قیامت تک منتقل ہوتا رہے، آمین ثم آمین۔ اور یہ مقام النجاف الصحاف المقبول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بین الاقوامی تبلیغ و اشاعت کا عالمگیر مرکز ہو یا حی یا قیوم۔ یہ مقام النجاف الصحاف المقبول مصطفی زندہ باد دین اسلام کی بین الاقوامی تبلیغ و اشاعت کا یہ عالمگیر مرکز پائندہ باد یا حی یا قیوم۔